السلام علیکم خواتین و حضرات۔ جب سے ہم مرزا غالب کے اشعار کی یہاں شرح کر رہے ہیں، بہت سارے دوستوں نے جن کو غالب پہلی مرتبہ کچھ سمجھ میں آنے لگے ہیں، ہم سے کتنی ہی مرتبہ فرمائش کی کہ ہم غالب کی زندگی کے بارے میں بھی ان کو بتائیں۔ تو آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ غالب نے اپنی کوئی آپ سوانح حیات تو نہیں لکھی، لیکن بزرگوں نے ان کے خطوط کی مدد سے ان کی سوانح حیات مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ گو کہ اس میں غالب کی زندگی کے تمام واقعات کا احاطہ تو نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی جستہ جستہ جو واقعات ان خطوط میں ملتے ہیں، ان سے ہمیں غالب کی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں، اور جیسا کہ ہم آپ کو گزشتہ ایک ویڈیو میں بتلا بھی چکے ہیں کہ غالب کا خاندان بہت امیر و کبیر خاندان تھا، جاگیردار لوگ تھے، بہت زیادہ آمدنی تھی، اور ان کے رشتہ داروں میں نوابی تک پائی جاتی تھی۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو غالب کے بچپن اور غالب کی تعلیم کے حوالے سے کچھ بتلا سکیں۔ یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ غالب زیادہ سے زیادہ 5-6 سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے چچا نے لی، لیکن جب غالب 8-9-10 سال کے تھے تو ان کے چچا بھی دنیا سے چلے گئے۔ ان کے ارد گرد عمارت کے وسیع سامان موجود تھے، پیسہ تھا، جاگیر تھی۔ چچا کی جاگیر اگرچہ چھن چکی تھی، لیکن جس خاندان کی سالانہ آمدنی 1.5 لاکھ تھی، اس کا محفوظ سرمایہ بھی بہرحال تھا، یعنی جائیداد وغیرہ، کچھ گھر کرائے پہ دیے ہوں گے، کچھ باغات ہوں گے جن کا پھل بک جاتا ہوگا، اور پھر ان کی ننیال بہت امیر لوگوں پر مشتمل تھی۔ اور خواجہ حالی نے لکھا ہے کہ ان کو ایک ریاست تھی الور، جس میں کہ ان کے والد ملازم تھے، اور وہ اسی کے راجہ کی طرف سے لڑتے ہوئے انہوں نے اپنی جان دی تھی۔ تو وہاں سے بھی ان کو 2 گاؤں ملے ہوئے تھے۔ 2 گاؤں کا مطلب یہ ہے کہ 2 گاؤں کی زمینیں ان کو ملی تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ روزانہ کے حساب سے مہینے کے آخر میں کچھ پیسے مل جاتے تھے، پینشن بھی مل جاتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ غالب کی جو ابتدائی زندگی تھی وہ بڑی امیرانہ تھی۔ ان کے بچپن کے حالات اگرچہ بہت تفصیل سے تو معلوم نہیں ہیں، لیکن یہ یقینی ہے کہ اس زمانے کے امیر بچوں کی طرح ان کی زندگی بھی ایسی لاپرواہی کی سی زندگی ہوگی۔ شطرنج کھیلتے تھے، چوسر کھیلتے تھے، پتنگ اڑاتے تھے، یاروں دوستوں کے جھمگھٹے میں بے فکری سے دن گزرتے تھے، اور خیال یہ ہے کہ غالباً اسی زمانے میں انہوں نے شراب پینی شروع کی، اور یہ ایک ایسی عادت تھی جو مرتے دم تک غالب چھوڑ نہیں سکے۔ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تو اس کے بھی کوئی بہت زیادہ تفصیلی حالات ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور ہمیں ایک مرتبہ پھر جو ان کے بارے میں خواجہ حالی نے لکھا ہے اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ان کے جو پہلے استاد تھے ان کا نام تھا شیخ معظم، اور وہ اس زمانے کے جو آگرہ کے شہر میں جو بڑے مشہور استاد تھے ان میں سے ایک تھے۔ بعض لوگوں نے نذیر اکبر آبادی کو بھی غالب کا استاد بتایا ہے، لیکن شاید یہ بات درست نہیں ہے۔ غالب آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فارسی زبان کے بہت بڑے عالم تھے، تو کہتے یہ ہیں کہ فارسی جو انہوں نے پڑھی تھی وہ انہوں نے ایک نو مسلم ایرانی سے پڑھی تھی، جس کا شروع میں تو نام سنا ہے ہرمزد تھا، لیکن اسلامی نام اس کا عبدالصمد تھا۔ یہ صاحب نہ صرف فارسی میں بلکہ عربی میں بھی بہت ہی مشہور عالم تھے اس کے، ان دونوں زبانوں کے۔ اور غالب کے خطوط سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ
سن 1819 میں یہ گھومتے پھرتے ہوئے ہندوستان آئے. گھومنے پھرنے کی نیت تھی اور کچھ نہیں تھا. تو ان کی ملاقات مرزا غالب سے ہو گئی. تو مرزا غالب نے ان کو اپنے گھر پر ہی رکھ لیا اور یہ تقریباً 2 سال مرزا غالب کے پاس رہے. اب وہ چونکہ خود بہت بڑے عالم آدمی تھے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا یعنی مرزا غالب جو ہے یہ بہت زیادہ یعنی سمجھدار ہے اور اس کے اندر کوئی بڑا آدمی بننے کے بہت سارے آثار ہیں. اور غالب نے بھی ان سے خوب جی لگا کر پڑھا. اور جب وہ ہندوستان سے چلے گئے تو پھر بھی غالب ان کو خطوط لکھ کر جو کچھ معلوم کرنا ہوتا تھا ان سے معلوم کرتے رہے. حالانکہ مولانا جو یہ تھے عبدالصمد، ملا عبدالصمد ان کو کہتے تھے، تو اس میں ان کی جو غالب کے ساتھ صحبت رہی اس میں غالب نے ان سے بہت کچھ سیکھا. لیکن غالب کی جو اردو تھی اس کے اندر فارسی بہت زیادہ آ گئی. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں فارسی بہت مشہور زبان تھی، علم حاصل کرنے کا ذریعہ تھی. اور تعلیم کی مدت اگرچہ بہت ہی کم تھی، یعنی صرف 2 سال، لیکن غالب چونکہ بہت ہی ذہین آدمی تھے تو انہوں نے اس چھوٹی سی مدت میں بھی بہت فیض حاصل کر لیا. اور اتنا کہ دوسرے لوگ کئی سال تک پڑھتے بھی تو اتنا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے. اور شاعری میں غالب کسی کے شاگرد نہیں تھے. اب جیسا آپ کو بتایا کہ ملا عبدالصمد سے فارسی پڑھی اور اس کے اصول سیکھے، قواعد سیکھے، لیکن شعر گوئی جب شروع کی تو انہوں نے اپنا کوئی استاد نہیں رکھا. کسے پتا تھا کہ یہ بے استادہ شاعر ایک دن اردو زبان کے بہت بڑے بڑے شعراء کا خود ہی استاد ہونے والا ہے. بہرحال غالب کے کچھ جو تحریریں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں فارسی زبان کی کے جو قواعد تھے اور جو تاریخ تھی اس پر ان کو مکمل عبور تھا. اور بہت سارے اساتذہ کے دیوان اور نظم اور نثر وغیرہ وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے. حافظہ غیر معمولی تھا، یعنی میموری بہت زبردست تھی. جو ایک کتاب ایک مرتبہ دیکھ لیتے تھے اس کے تمام ضروری حصے یاد ہو جاتے تھے. اور سمجھ اتنی تیز تھی کہ مشکل سے مشکل مسائل کو صرف ایک نظر دیکھتے تو حل کر لیتے تھے. خواجہ حالی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ایک شاعر تھے، تو وہ ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ محدث کا کوئی رسالہ پڑھ رہے تھے جو بہت ہی مشکل یعنی مسائل پر تھا، اور ایک مقام پر تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا. تو اتفاق سے غالب ادھر آ نکلے تو نواب صاحب نے انہیں وہ حصہ دکھایا کتاب کا اور بتایا کہ بھائی ہم بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو غالب نے اس کو پڑھا، تھوڑا سا غور کیا اور اس کے بعد اس کی اتنی خوبی کے ساتھ وضاحت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی شاہ ولی اللہ بھی شاید اپنے لکھے ہوئے کی اتنی زیادہ بہتر وضاحت نہیں کر سکتے تھے. اور عربی بہت اچھی جانتے تھے، تصوف کے بارے میں جانتے تھے، نجوم کے بارے میں، منطق اور فلسفہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ حکمت کے بارے میں بھی جانتے تھے، علم طب جسے کہتے ہیں، حکیموں والا جو کام ہوتا ہے. ایک مرتبہ نواب کلب علی خان جو رامپور کے نواب تھے وہ کچھ بیمار ہو گئے. تو جب غالب کو ان کی بیماری کا علم ہوا تو انہوں نے ان کو لکھا کہ میں حکیم تو نہیں ہوں مگر تجربہ کار ہوں، خدا جانے حکیم اس کو کیا سمجھتے ہوں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو دل اور معدے کی وجہ سے یہ مرض ہوا ہے، تو اس لیے میں آپ کو ایک نسخہ لکھ کر دیتا ہوں. اس کے بعد ایک نسخے کی کافی لمبی چوڑی تفصیل ہے اور انہوں نے احتیاطیں لکھی ہیں اس میں.
کہ کون سا نسخہ استعمال کیجیے آپ اور کون کون سی احتیاطیں کیجیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافی ماہر تھے، اس لیے کہ مریض کو دیکھے بغیر صرف تکلیف کی تفصیل پڑھ کے بیماری کا بتا دینا اس سے تجربہ کاری نہیں ہوتا. خاص طبیب نہیں تھے، لیکن انہوں نے اور طب کو انہوں نے کبھی پیشے کے طور بھی اختیار نہیں کیا، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ کافی اس معاملے میں وہ ماہر ضرور تھے. اور صرف یہی نہیں، ان کے ساتھ ان کا ذہن تھا، اور اگر غالب چاہتے اور باقاعدہ حکمت شروع کر دیتے تو ہمارے خیال میں شاید وہ اتنی مالی طور پر پریشانی میں زندگی نہ گزارتے تھے. اب ایک بری عادت یہ تھی کہ فضول خرچ بہت تھے. فضول خرچ کیسے تھے؟ فضول خرچ ایسے تھے کہ ایک تو یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عیش اور طرب میں مونک ہو گئے تھے، اور شراب بہت پیتے تھے. پیسے ہو نہ ہو کہیں سے بندوبست کر کے شراب کا انتظام کرتے تھے. انہوں نے اس لیے ہوا یہ کہ قرض کے عادی ہو گئے اور بلا تکلف لوگوں سے قرض مانگنے لگے. حالانکہ اس دوران ان کی والدہ بھی ان کی مدد کرتی تھی، لیکن اب تھا یہ کہ ان کی جو پینشن تھی وہ بٹی ہوئی تھی. 700-750 روپے پینشن تھی. اب اس میں ان کے بھائی بھی شامل تھے، بہنیں بھی شامل تھیں، اور کچھ ان کو پیسے 100 روپیہ مہینہ نواب رامپور بھجوایا کرتے تھے. تو بس یہی ان کے یہ سمجھ لیجئے کہ ذریعہ آمدن تھا. اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدن ہی نہیں تھا. اپنے رشتہ داروں سے بہت محبت کرتے تھے، اپنی بھتیجی اور اس کے بچوں کی پرورش کا بڑا خیال رکھتے تھے. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حقیقی میرا ایک بھائی دیوانہ مر گیا، اس کی بیٹی، اس کے 4 بچے، اس کی ماں، میری بھابھی جے پور میں پڑے ہوئے ہیں. اس 3 برس میں، یعنی وہ اس دوران جب کہ وہ جنگ آزادی یا غدر چل رہا تھا، ان کو 1 روپیہ نہیں بھیجا. بھتیجی کیا کہتی ہوگی کہ میرا بھی کیا چچا ہے. تو مرزا غالب کی جو زندگی تھی اس میں بہت کچھ جو اہم معاملات تھے. اس میں ایک تو قرض تھا، فضول خرچی کی عادت تھی، شراب نوشی کی بھی عادت تھی، اور اس تمام پریشانیوں کے باوجود مرزا غالب اپنی زندگی بہت شاہانہ انداز میں گزارا کرتے تھے. یعنی وہ اس وقت بھی ان کے پاس 3-4 نوکر رہتے تھے، کرائے کے گھر میں رہتے تھے ظاہر ہے، اور کرائے کا گھر بھی بہت اچھا چاہتے تھے. تو جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے اوپر کوئی 800 روپے کے قریب قرض باقی تھا، جو ان کے ایک دوست نے ان کے انتقال کے بعد اس کو ادا کیا. شراب نوشی کی علت بہرحال تھی جو ساری زندگی ان کے ساتھ رہی. تو یہ مختصر غالب کے تعلیم اور ان کے استادوں اور غالب کی عادتوں کے بارے میں اور بچپن کے حالات کے بارے میں جو تھوڑی سی معلومات ہمیں تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر لی ہیں. تو اگر آپ کو اچھی لگی ہوں گی تو اور آپ کا غالب کے بارے میں کچھ تھوڑا سا علم بڑھا ہوگا تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. مرزا غالب کی شاعری کے حوالے سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.